لو، جس نے ناف سے پاؤں تک میرے آقا کا دیدار کرنا ہو میرا حسین دیکھ لو۔ مولا علی نے اعلان کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، علی تم غلط کہہ رہے ہو، کیوں؟ سارا مدینہ مانتا تھا حسن و حسین کو ملا لو نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ اس لیے کسی نے انکار نہیں کیا۔ فرمایا آؤ جس نے سر سے ناف تک میرا نبی دیکھنا ہو وہ حسن دیکھ لو۔ اب امام حسن نے نہ نہیں کی۔ اے حسن مجتبیٰ آپ نے نہ کیوں نہیں کی؟ فرمایا میرے بابا کا اعلان نہیں سنا؟ فرمایا سر سے ناف تک جس نے مجھے دیکھنا ہو، میرا دیدار کرنا ہو، میرا حسن دیکھ لو۔ اور منہ بھی تو اس میں ہی آتا ہے نا، یہاں سے لے کے، آپ سمجھ آ رہی ہے کتنا؟ فرمایا جس نے سر سے لے کے ناف تک آقا کریم کو دیکھنا ہو وہ کسے دیکھے؟ حضرت سیدنا امام حسن کو دیکھے۔ فرمایا نا کیسے کرتا؟ یہاں سے لے کے ناف تک میں ہوں اپنے نانا جیسا، اور چہرہ بھی اس کے درمیان میں آتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں درمیان میں چہرہ بھی آتا ہے نا، منہ بھی آتا ہے۔ تو فرمایا منہ نبی جیسا ہو نہ اچھی تو نہیں لگتی نا، اور چہرہ نبی جیسا ہو نہ اچھی تو نہیں لگتی۔ جب چہرہ ان جیسا ہے تو زبان کا قول بھی ان جیسا ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کبھی نہ نہیں کی، میرا چہرہ ان جیسا ہے، یہ منہ بھی کبھی نہ نہیں کرے گا، کبھی نہ نہیں کی، کبھی نہ نہیں کی۔ اس لیے کہتے ہیں نا پنج تن کا چاہنے والا ہوں یارو کوئی مجرم تو نہیں، دو جہاں میں ان سے اعلیٰ ان سے اچھا کون ہے؟ خود رہتے ہیں بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود رہتے ہیں بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین اور امام حسن، ایک روایت میں امام حسن کے حوالے سے آتا ہے، ایک روایت امام زین العابدین کے حوالے سے بھی آتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، آتے ہی سامنے کھڑا ہو کے اس نے امام حسن کو گالیاں دینا شروع کر دی، امام حسن کو گالیاں دینا شروع کر دی، سب کرنا شروع کر دیا۔ اور امام حسن مجتبیٰ آپ کی انسلٹ کی، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا غلاموں یہ بھوکا ایسے کھانا کھلاؤ، یہ بھوکا ایسے کچھ کھلاؤ، کھلا دیا۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا، فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ اندر سے فرمایا وہ 40,000 کا میرا وہ خزانہ درہموں کا اٹھا کے لیا اسے دے دو۔ جب لا کے دیا نا تو وہ تکنے لگا اسے اٹھائے گا کون، لے جائے گا کون، میں تو اکیلا اٹھا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا گھبرانا، مزدور بلا لے، مزدوری بھی ہم ہی ادا کر دیں گے، مزدور لیا مزدوری بھی ہم ہی ادا کر دیں گے۔ اس نے وہیں پسینہ پسینہ اور آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے کہا بس یہی دیکھنا چاہتا تھا، واقعی تجھے تیرے نانا جیسا چہرہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تجھے وہی کلیجہ ملا دے، تجھے وہی دل اور وہی کشادہ وسیع فراخ اللہ نے سر عطا فرمایا ہے، جیسا سر اللہ نے تیرے نانا کو دیا تھا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، پتھراؤ کیا، ہاتھ اٹھا کے نانا تیرا بولا، مولا یہ سمجھتے نہیں انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ میں نے تجھے ہدف تنقید بنایا، تجھے کوسا، تجھے برا بنا کہا، تو نے میرا علاج سختی سے نہیں پیار سے کر ڈالا ہے، اور میرے دل کو تو نے اپنے قدموں میں ہمیشہ کے لیے اپنا غلام، اپنا قیدی اور اسیر بنا لیا ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ کے
گھرانے کی بات ذرا سوچو، جن کا گھرانہ اتنا دیتا ہے، گھرانے کا والی حسنین کا نانا کتنا دیتا ہوگا، وہ کتنا عطا فرماتے ہوں گے۔ تو بات کافی لمبی ہو گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا ہوئے کون دے سکتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چل جائے۔ بات پھر ہوئی ہے، منہ نبی جیسا ہو نہ اچھی تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چل۔ ایک بندہ خود کنجوس ہو نا، کنجوس، اس کے بیٹے کو پیدا ہوتے ہی آپ اٹھا کے سخی خانے میں جمع کروا ہے۔ کہاں؟ بندہ خود کیا ہے؟ کنجوس، بخل کا مالک، اس کی طبیعت میں سخاوت نہیں۔ اس کا بچہ پیدا ہوا، اسے اٹھا کے نا آپ کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں کہ جہاں سخاوت ہی سخاوت ہو، جہاں ہر طرف سخاوت کا دور دورہ ہو، وہاں چھوڑ دیں۔ وہ وہیں جوان ہو، تربیت پائے، پرورش ہو، ذہن سازی ہو، اسے پالا جائے۔ جوان ہوگا نا، اس کی طبیعت میں بخل کا اثر پھر بھی موجود رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصل میں، اس کے خمیر میں کنجوسی موجود ہے۔ اور یہ حسن، حسین، علی، ان کا خمیر پتہ ہے کیسا ہے؟ ان کے بارے سرکار نے فرمایا زیادہ نہیں، بس اتنا سن لو، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسن و حسین مجھ سے ہے، میں ان دونوں سے ہوں۔ فرمایا اب غور کر لو، جب خمیر اتنا آلہ ہے تو خمیر کی تاثیر کتنی آلہ ہوگی پھر آگے؟ یہ نہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کا خمیر بڑا پاک ہے، اس لیے طبیعت میں سخاوت ہی سخاوت ہے، طبیعت میں سخاوت ہی سخاوت ہے۔ رسول اللہ کے خاندان، یہ آپ کو میں اپنا ذاتی پریکٹیکلی تجربہ عرض کرنے لگا ہوں۔ سادات سید رسول اللہ کا گھرانہ، خدا کی قسم ان کے دامن سے جڑ جاؤ، یہ بندے کو کسی میدان میں رسوا نہیں ہونے دیتے، کسی میدان میں رسوا نہیں ہونے دیتے، کسی میدان میں اس کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دیتے، اور اس کی عزت کو تار تار نہیں ہونے دیتے، اسے یوں اپنا عزت وقار اور عظمتوں کی منزلوں کا مسافر اور عروج عطا کرتے ہیں کہ بندہ تھنگرے جاتا ہے، یار میں کہاں اور یہ کہاں۔ تو یہ رسول اللہ کا خاندان سارا ہی، سید کوئی بھی ہو نا، کوئی بھی سید ہو سید العقیدہ، ہو کون؟ سید العقیدہ۔ سید العقیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہو، وہ اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ وہ سید کوئی بھی ہو، اسے آزما کے دیکھ لینا، کبھی نہ نہیں کہے گا، کبھی مجھے خود ایک بہت قریبی جاننے والے گوجرانوالہ سے آگے ڈسکا روڈ ان کی رہائش ہے، انہوں نے بتایا کشمیر کوٹلی سے آگے پنجیڑا ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں اب تو سعودیہ میں ان کی اپنی یہ سمجھیں کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، کاروبار ہے، 1000 کے قریب سعودیہ میں اس بندے کا ملازم، اب وہ کس پائے کا آدمی ہے۔ اپنی وہ داستان سناتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور گاؤں رہتے تھے، آج سے وہ 25-30 سال پہلے، ہمارے پڑوس میں سادات رہتے تھے، ہمارے ہاں گھر کھانا پینا راشن ختم ہو گیا تو میرے والد نا پڑوسیوں کے گھر گئے ان سیدوں کے اور کہا 500 روپیہ چاہیے کچھ دنوں کے لیے، ذرا ادھار دے دیجئے، واپس کر دیں گے۔ اب نا تو سید، میں انہیں بھی جانتا ہوں، ان سے ملا بھی ہوں، ان کے ہاتھ بھی چومے ہیں،
فوجی ریٹائر ہے. کون ہے؟ فوجی ریٹائر. فوج میں پاکستان آرمی کے ریٹائر. میں ان سے ملا. آج بھی وہ ایک درویش آدمی ہے, ہماری اس لائن کے برحال نہیں, وہ ایک لبرل آزاد خیال آدمی ہے. تو انہوں نے اپنے وائف سے کہا جاؤ اور وہ فلاں جگہ 500 روپے میں نے رکھا تھا وہ نکال کے لاؤ اور اسے دے دو. لایا, دے دیا. اب بعد میں یہ بندہ خود بتا رہے ہیں, اور وہ جنہوں نے دیا تھا ان کا بیٹا, ان سے بھی میرا بڑا کلوز تعلق اور رشتہ ہے, سلام ہوا ہے. اب وہ خود بتاتا ہے کہ بعد میں تحقیق ہوئی, پتہ یہ چلا کہ ہمارے پڑوسی وہ جو سادات, ان کے گھر میں بھی اس وقت صرف وہی 500 روپیہ تھا, صرف وہی 500. اس کے علاوہ ایک بائی نہیں تھی, اور ان کے گھر کے حالات بھی بڑے جو ہے وہ مشکل سے دو چار تھے. لیکن ہم نے مانگا, یہ نہیں دیکھا کہ اب اپنا گزر اوقات کیسے ہوگا, اپنا بھی تو کوئی اور معاون کہیں اور سے انکم آنے والی نہیں, کوئی چانس ہی نہیں ہے, کوئی امید توقع آرزو اور تمنا کہیں کی نہیں ہے. صرف یہی 500 گورنمنٹ کا اٹھا کے لاؤ, دے دو, دے دیا. بعد میں پتا چلا ان کے گھر میں صرف یہی پیسہ موجود تھا, لیکن اپنے آپ کو بھوکا رکھا, ہمیں دے دیا. میں نے کہا مجھے اب اس شعر کی سمجھ آئی, خود رہتے ہیں بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں. اور وہ خود وہ سادات وہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں, کاظمی سادات ہیں. یہ آج کے دور کی بات سنا رہا ہوں, آج کے دور کی. وہ سید جنہوں نے دیا تھا, تعاون کیا تھا اور مشکل گھڑی میں ہیلپ کی تھی اور اپنے پڑوسی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, وہ بھی زندہ, ان کے بھائی بھی زندہ, ان کے بیٹے بھی زندہ. میں ان تمام سے ملا ہوں, ان کے وہاں کشمیر دربار شریف میں وہاں خطاب تقریر کر کے آیا ہوں. اور جب یہ بات سنی میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یار امام حسن حسین مولا کائنات, ان کا تو پڑھتے آئے کتابوں میں کیسے نجبان تھے, خود کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے, لیکن اگر کوئی مانگتا آ جاتا تھا اسے بھوکا خالی نہیں جانے دیتے تھے. یہ بات صرف اسی دور تک نہیں ہے, یہ قیامت تک رسول اللہ کا اور رسول اللہ کی اولاد کا خاصہ اور ان کا اعزاز اور ان کی شان ہے. آج بھی اگر ان کے ہاں کوئی جائے نہ نہیں کرتے, خالی نہیں موڑتے, کسی کو بغیر دیے نہیں واپس کرتے, بغیر دیے نہیں لوٹاتے. یہ رسول اللہ کے خاندان کا ایک خاصہ ہے, ان کا یہ احساس ہے. تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ, سارے بولیے امام اعظم ابو حنیفہ. یہ تھوڑا بات امام اعظم ابو حنیفہ پہ سے یہ لمبی کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی شہادت اور وصال بھی ایک قول کے مطابق اسی مہینے میں ہے, اور ایک قول کے مطابق اس اگلا جو آنے والا مہینہ وہ کون سا ہے, شعبان, اس میں ہے. اس لیے تھوڑی بات میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی ہو جائے, ہم انشاءاللہ مستقل آگے کریں گے. لیکن آج تھوڑا اس پروگرام میں بھی میں نے کہا انہیں سلام عقیدت پیش کر لیں اور ان کے ہاں بھی نذرانہ عقیدت پیش ہو جائے, چونکہ ہم ان کے پیروکار ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, ان کے تابعدار ہیں, ان کی گرد راہ کو سلام کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہ چند کلمات کہہ دیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے پڑھا امام جعفر صادق سے, اور امام جعفر صادق کے والد امام محمد الباقر سے, امام محمد الباقر سے. یہ جو میں نام لے رہا ہوں, ان ناموں کو بھی یاد کر لو, ان کا ہی ورد کر لیا کرو, اللہ بڑا کرم فرما دے. ناموں کا ایک سند ہے ہمارے ہاں, سند کہتے ہیں. اب میں اپنے استاد کا نام لوں, وہ اپنے استاد کا نام لیں, وہ اپنے استاد کا نام لیں. یہ جو ناموں پر مشتمل یہ جو تقریر ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں,
سند میں نے جمعہ پہ بھی وضاحت کی تھی خطبہ جمعہ مبارک نشست میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک سند ہے ابو داؤد شریف میں، اور وہ سند میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی تھوڑی برکت مل جائے اور آپ بھی کچھ نہ کچھ فیوز و برکات اس سے دیں۔ وہ سند یہ ہے عن علی ابن موسیٰ الرضا، عن نبی ہے، عن علی ابن موسیٰ الرضا، عن نبی ہے، عن جعفر ابن محمد عن ابی ہے، عن علی ابن الحسین عن نبی ہے، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی رضا وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام موسیٰ کاظم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام جعفر صادق سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام محمد الباقر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام حسین سے، وہ روایت وہ حدیث اپنے والد گرامی حضرت مولا علی سے روایت کرتے ہیں، اور مولا علی حدیث کو روایت کرتے ہیں نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند ہے۔ اب اس سند کا اعزاز پتہ ہے کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس سند کو دم کر کے پڑھ کے کسی دیوانے مجنوں پہ پھونک مار دو، اللہ اس کے دیوانے پن کو دور فرما دے گا۔ یہ سند ہے، یہ سند پڑھ کے کسی دیوانے پہ پھونک مار دو۔ تو یہ آل بیت اطہار کے اسماء نام ان کو بھی یاد کرو۔ میں نے کچھ عرصہ قبل جمعے کے خطبہ میں یہ کہا تھا کہ آج ہمارے بچے کو، ہر ساتھی نوجوان کو اپنی پاکستانی کرکٹ ٹیم، انڈیا کی کرکٹ ٹیم، ساؤتھ افریقہ کی لگا لو، بنگلہ دیش کی لگا لو، سری لنکا کی لگا لو، پوچھو نا سری لنکا کے کپتان کا کیا نام ہے تو فوراً بتا دیں گے۔ اچھا بھی باقی کھلاڑیوں کے تو ایسے یاد کیوں؟ میں حیران ہو جاتا ہوں، اتنے مشکل نام وہ سارے انگلیوں پہ لے کے بتاتے ہیں، پاکستان، انڈیا، باہر ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، سارے بتائیں گے۔ اور یہ پوچھ لو کہ رسول اللہ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں، ہمیں نہیں آتا۔ یہ انبیاء ہے، بولیے بھئی یہ انبیاء کی بات ہے یا نہیں؟ بولیے افسوسناک صورتحال ہے یا نہیں؟ بولیے مسجد میں ہے۔ خود ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، وہ نبی کہ جو عرش پہ جا کے بھی ہمیں نہیں بھولا، عرش پہ جا کے بھی ہمیں نہیں بھولا، ہمیں ان کے بچوں کے نام ہی نہیں آتے، ہمیں یہ نہیں پتا ان کے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، ازواج کے، اولاد کے نام کیا ہے۔ تو میرا یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج، آپ کے صحابہ، آپ کے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، موٹے کم از کم بندے کو نام آنے چاہیے، یاد ہونے چاہیے۔ کہیں اگر بولنا ہو تو وہ باقاعدہ نام لے کر ثبوت کے ساتھ ایک ڈنکے کی چوٹ پہ بولے اور پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ بولے، اگلے کو بھی پتا چلے نا یار کہیں سے پڑھ کے آیا ہے، سمجھ کے آیا ہے، سن کے آیا ہے۔ تو یہ نام یاد کرو۔ یہ باہر ہم نے یہاں بائیں سائڈ پہ، باہر سے اندر آئیں تو دائیں سائڈ پہ، اندر سے باہر جائیں تو بائیں سائڈ پہ، یہ دیکھو باہر اوپر، یہاں سے یہ دیکھ کے یاد کر لو، نام بھی آنے چاہیے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو سارے بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے آپ کے کیا ہیں؟ میرے آپ کے کیا ہیں؟ سارے حنفی ہو نا، سارے حنفی بیٹھے ہوئے ہو، احناف ہو نا، ہم حنفی ہیں، اور حنفی اسے بولتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو میرے آپ کے امام ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق سے پڑھا، امام محمد الباقر سے پڑھا، اور امام زید جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کے مرید ہو گئے تھے، اور پھر ان کی سپورٹ کرتے رہے، حمایت کرتے رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے۔ پھر آپ کو دشمنان بارگاہ نبوت، دشمنان رسول، دشمنان آل رسول، انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ قید کیا اور آپ کو کوڑے مارے جاتے رہے،
آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ کے لبوں سے رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھرانے کا نام پھر بھی وہ ختم نہیں کر سکے۔ یہاں کہاوت امام اعظم ابو حنیفہ، بلکہ یہاں تک فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری زندگی کے نا بس وہی 2 سال ہیں، میری زندگی کے بس وہی 2 سال ہیں جو میں نے امام باقر اور امام جعفر صادق سے پڑھا ہے، وہی 2 سال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی تو بڑی عمر ہے، 90 میں آپ کی، 80 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 150 میں آپ کا وصال ہوا، کتنے سال بنتے ہیں؟ بولیے 70 سال آپ کی عمر، اور آپ کہہ رہے میرے تو 2 سال عمر۔ فرمایا مراد یہ ہے میری عمر باقی وہ عمر اس لیے بنی کہ 2 سال میں نے رسول اللہ کے خاندان کی غلامی میں گزارے، ان کی گداگری نہ کرتا، نوکری نہ کرتا تو میری عمر کا تو کوئی وقار ہی نہیں تھا۔ میری عمر میں جو برکتیں اللہ نے عطا فرمائی وہ برکتیں رسول اللہ کی آل کی غلامی کی وجہ سے عطا فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام جعفر، سارے بولو امام جعفر رضی اللہ تعالی، سارے بولو رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تابندہ روشن ستارے کی جب وہ طلوع ہوا اور پھر غروب ہوا۔ یا دوسرا معنی قسم ہے اس روشن ستارے کی کہ جب وہ اوپر گیا اور پھر نیچے آیا۔ اب یہ ستارہ کون ہے آپ بتائیں؟ میں نے وہ 2-3 باتیں پہلے بتائی تھی نا، کسی نے کہا ستارے سے مراد ثریا، 7 ستاروں کا جھرمٹ ہے، کسی نے کہا ثریا نہیں، بلکہ یہاں پر والنجم، النجم سے مراد قرآن مجید ہے۔ لیکن امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں یہ گھر والے ہیں، یہ کون ہیں؟ گھر والے۔ اور عربی کا یہ قاعدہ ہے صاحب البیت ادری بما فیہ، گھرانہ زیادہ جانتا ہے کارج کی ہے، گھرانہ زیادہ جانتا ہے۔ ایک بندہ باہر ہے، ایک بندہ گھر ہے، تے گھرانہ زیادہ جانسی ہے باہر دسو نہیں یار، گھرانہ زیادہ جانتا ہے کہ باہر؟ تو یہ گھر والے تھے، ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے النجم سے مراد کیا ہے؟ سارے کو سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق ہم آپ کی دہلیز پہ حاضر ہوئے ہیں، نیاز مند ہیں آپ کے، نیاز مند۔ اے امام جعفر صادق دست بستہ رزگزار ہیں، ہمارا یہ عقدہ کشائی کیجئے، یہ ہماری مشکل حل کیجئے، ہماری الجھن دور کیجئے۔ پیار سے بولنا سبحان اللہ، سارے بولیے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق بتائیے اللہ جو فرمائے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ طلوع ہوا اور پھر نیچے آیا۔ ستارہ کیا ہے؟ ستارہ کیا ہے؟ پیار سے بول سبحان اللہ۔ اللہ اللہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اور زمانے والوں اور سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں بتائے دیتا ہوں ستارے سے مراد کیا ہے۔ فرمایا یہاں ستارے سے مراد کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ستارے سے مراد میرے نانا محمد ربی ہے۔ ستارے سے مراد کون ہے؟ جناب رسول کریم علیہ السلام۔ امام جعفر صادق پر یہ کیا مانا؟ چلو سرکار ستارے سے مراد، اللہ کہہ رہے قسم ہے مجھے سرکار کی، لیکن یہ کیا مطلب اوپر گیا نیچے آیا؟ فرمایا تم نے واقعہ معراج نہیں پڑھا، معراج کا معجزہ نہیں پڑھا، میرے نانا
عرش بری پہ قدم ٹکایا، قدم رنجا فرمایا، عرش کو اپنے جوڑوں سے عزت و اعزاز عطا فرمایا۔ قسم ہے جب تو وہاں اوپر گیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی اذا ہوا، جب وہ مسجد حرام سے اٹھا اور عرش پہ چلا گیا۔ ہوا جو لفظ ہے نا، ہوا عربی میں ہوا، ہوا یہوی، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ اس کو ہوی یا یہوا سے لو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ گرامر کی بات ہے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے محبت۔ لیکن ہوا یہوی ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا اور پھر نیچے آنا، اوپر جانا اور پھر نیچے آنا۔ اب اللہ فرمائے وَالنَّجْمِ، مجھے قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ اوپر گیا، جب وہ اوپر گیا، جب وہ کتنا اوپر گیا، کتنا اوپر گیا؟ فرمایا لیٹا ہوا تو علی کی سسٹر ام ہانی کے گھر میں تھا، سویا ہوا تو علی کے گھر میں تھا، مسجد حرام کعبہ اللہ کے پڑوس میں سویا ہوا تھا، لیکن جبریل نے آ کے بیدار کیا۔ جبریل نے آ کے، اصل میں معاملہ یہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مثال کر گئی، حضرت جناب ابو طالب مثال کر گئے، تو وہ ہستیاں دنیا سے چلی گئی جو ہر قدم پہ میرے آقا کو حوصلہ دیتی تھی، ہر قدم پہ کہتی تھی اے محمد گھبرائیے گا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جب وہ دونوں ہستیاں دنیا سے چلی گئی تو حرم میں کیا ہونے لگا، کبھی وہ ظالم لا کے گندگی سرکار کے سجدے میں کمر پہ پشت پہ ڈالتے ہیں، کبھی چہرے پہ پھینکتے ہیں، یہ اس طرح کا کام شروع ہو گیا۔ سرکار پریشان ہوئے، کاش آج کوئی میرا ہوتا جو ہمدردی کرتا، ہمدردی کرتا، حوصلہ دیتا، حوصلہ دیتا۔ اللہ نے کہا حبیب اگر کیا ہو گیا، ابو طالب چلے گئے، کیا ہو گیا خدیجہ چلی گئی ہیں، میں تو ہوں نا، تو یہی انتظار کر رہا ہے نا، حوصلہ ملے تو تجھے فرش پہ نہیں، تجھے عرش سے آگے بلا کے تیرا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ہم تیری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم تیری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اب جبریل کو بھیجا، جبریل جائیے اور میرے حبیب کو لے آئیے، میرے حبیب کو لے آئیے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے سرکار کے ہاں اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ اب جبریل نے سرکار کو بیدار کیا، کیا کیا؟ جگایا، کیا کیا؟ اٹھایا۔ اور کیسے اٹھایا؟ کسی نے کہا ایسے اٹھایا، کسی نے کہا ایسے اٹھایا، لیکن جو ایک عاشق کا جملہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جبریل نے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا، سرکار بیدار ہو گئے، اٹھے تو عرض کرنے لگے سونا آپ کو لینے آیا، آپ کو لینے آیا۔ اب میرے آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا جبریل اپنی مرضی سے آئے ہو یا